اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الفصل الرابع فی اصالة الوجود واعتباریة الماہیہ ان لا نرتاب فی ان هناك امورا واقعیة ذات آثار واقعیہ لیست بوہم الواہم ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے حوالے سے کتاب بدایت الحکمت کے موضوع میں جاری تھی، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے فصل ثالث کے مباحث کو تمام کیا، تیسری فصل کے مباحث کے، جس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت یہ دونوں ظرف ذہن کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور پھر مفہوم وجود جو کہ مفہوم ماہیت سے مغایر ہے، اس سے جدا ہے اور پھر اس پر عارض ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھی فصل کے اندر، پہلے مرحلے کی چوتھی فصل کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ وجود اصیل اور ماہیت اعتباری ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بحث کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کس طرح یہ بحث حکمت متعالیہ اور ملا صدرہ سے پہلے موجود تھی۔ تو تاریخی پس منظر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن فقط ایک اشارہ اس بات کی طرف کہ شیخ اشراق کے جو شہاب الدین سہروردی ہیں اور فلسفہ اشراق کے بانی، یہ پہلے وہ شخص ہیں جو اس بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ایک فلسفی مسئلے کے عنوان سے وہ اس اصالت اور اعتباریت کے مسئلے کو بیان نہیں کرتے کہ ایک فلسفی مسئلے کے طور پر متوجہ ہوں، لیکن بہرحال وہ اس بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں ماہیت اصیل اور وجود اعتباری ہے۔ یعنی شیخ اشراق ماہیت کو اصیل جانتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وجود کو وہ اصیل نہیں جانتے بلکہ اعتباری جانتے ہیں۔ ان کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی، محقق دوانی، سید سند اور میر داماد وغیرہ، یہ بزرگان بھی شیخ اشراق کی طرح ماہیت کو اصیل جانتے تھے، اور ان کے بعد ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک ماہیت کو اصیل جانتے رہے، لیکن آخرکار انہوں نے وجود کی اصالت کا نظریہ دیا اور اصالت اور اعتباریت کی معنی کو بھی نئے انداز سے بیان کیا۔ یعنی جہاں ملا صدرہ نے اس مسئلے میں وجود کو اصیل جانا، وہاں پر اعتباریت کے حوالے سے بھی معنی کو ایک نئے انداز سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ شیخ اشراق جب وجود کو اعتباری جان رہے تھے تو اعتباری کا جو شیخ اشراق نے معنی کیا تھا وہ یہ تھا کہ یعنی وجود صرف ذہنی ہے۔ یعنی اعتباری کا ان کی نظر میں معنی یہ تھا کہ اعتباری یعنی وہ کہ جس کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو، وہ کہ جس کو خارج میں کوئی واقعیت حاصل نہ ہو، یہ اعتباری کا وہ معنی تھا جو شیخ اشراق کی نظر میں تھا۔ لیکن ملا صدرہ نے جہاں وجود کو اصیل جانا، وہاں پر حتی ماہیت کو اعتباری جانتے ہوئے اعتباریت کی معنی کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کیا، اور اس مطلب کو بیان کیا کہ اعتباری سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اعتباری یعنی وہ کہ جو فقط ظرف ذہن کے اندر ہو، فقط ایک وہمی ہو، ذہنی ہو، اور خارج میں وہ موجود نہ ہو، خارج میں اس کی کوئی واقعیت نہ ہو۔ نہیں، اعتباری کا ملا صدرہ کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جو مختصر میں نے اشارہ کیا، لیکن یہاں پر چونکہ حکمت مطالعہ کے اندر اور بالخصوص فلسفہ اسلامی کے اندر اصالت اور اعتباریت کا یہ جو مسئلہ ہے کہ جہاں وجود کو اصیل اور ماہیت کو اعتباری جانا جا رہا ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل اصل ہے، اور بالخصوص حکمت مطالعہ کے اندر ملا صدرہ نے جن اصول کو بیان کیا ہے، بنیادی ترین اور اہم ترین اصول میں سے حکمت مطالعہ کے یہ اصل ہے، لہذا بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی اہمیت پہ ہم آخر درس کے اندر جب یہ بحث ختم ہو جائے گی کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کہاں اس کے ثمرات ہیں، لیکن کیونکہ بہت اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اس فصل میں اس مطلب پر کچھ ٹائم ہم دیں گے تاکہ ہم اس اصالت اور اعتباریت کو بہتر انداز سے درک کر سکیں، اور پھر اسی طرح جس چیز کو یہاں پہ اصیل جانا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جس کو اعتباری بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر انداز سے روشن ہو کہ ہماری مراد اصیل سے اور اعتباری سے کیا ہے،
تاکہ آخر تک حکمت مطالعہ کے اندر، فلسفہ اسلامی کے اندر جو مباحث ہیں ہمارے آگے، وہ بہتر انداز سے ہمارے لیے حل ہوتے جائیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہاں ضروری ہے کہ ہم اس مطلب کو دیکھیں کہ اصالت اور اعتباریت کا مطلب کیا ہے، اصیل اور اعتباری ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ملا صدرہ کے بیان کے مطابق جس کو بھی اصیل کہا جا رہا ہے یا جس بھی چیز کو اعتباری کہا جا رہا ہے اس وجود اور ماہیت کی نسبت، تو خود اصیل ہونے کا کیا مطلب ہے، اعتباری ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے محل نزاع کو بیان کریں گے اور مسئلے کا یہاں پر بیان کریں گے، اصل مسئلہ کہاں پر ہے اور اقوال کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اصیل اور اعتباری کا مطلب کیا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصیل یعنی وہ چیز کہ جس سے اصل واقعیت وابستہ ہے، یعنی اصیل وہ ہے کہ جو واقعیت ساز ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اصیل وہ ہے کہ جو عدم سے باہر نکالے اور واقعیت اسی سے واقعیت بنے۔ یعنی نظام ہستی کے اندر ہم جب واقعیات سے روبرو ہوتے ہیں، جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس نظام ہستی کے اندر جو بھی چیز ہم مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، جس بھی چیز کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، خود وہ ایک واقعیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعیت جس بھی چیز کو ہم کہیں اس نظام ہستی کے اندر، تو سوال یہ ہے کہ نظام ہستی کے اندر ہم جس چیز کو اصیل کہنا چاہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اصیل یعنی وہ چیز ہے کہ جس سے واقعیت وجود پاتی ہے، یعنی جو سفسطے کا نقطہ مقابل ہو اور خارج میں اصل واقعیت کو تشکیل دے، یا اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے واقع اور خارج کو حقیقت میں بھرا ہوا ہے۔ یعنی نظام ہستی کے اندر واقعیات کو جس چیز نے پر کیا ہے در واقع وہی اصیل ہے، یعنی اسی سے واقعیت وابستہ ہے، وہی ہے جو واقعیت کو واقعیت بنا رہی ہوتی ہے، یہ اصیل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی ہم اسے اعتباری جانیں گے۔ اعتباری یعنی وہ چیز جو اصل واقعیت کو تشکیل نہ دیتی ہو، یعنی خود واقعیت کو اعتباری تشکیل نہیں دیتی، یعنی دوسرے الفاظ میں کیونکہ واقعیت کی خاص حالت کو بیان کرتی ہے لہذا بالعرض واقعیت رکھتی ہے، یعنی اس کی واقعیت ذاتی نہیں ہے، اس کی ذات اس طرح سے نہیں ہے کہ واقعیت اس کی ذات میں ہو، وہ واقعیت کی جنس سے، واقعیت کی حیثیت سے اس کی ذات نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی ذات واقعیت پاتی ہے تو وہ اسی اصیل کے سبب ہے، جس کو اصیل جانا جائے گا وہی ہے جو واقعیت ساز ہے۔ لہٰذا اعتباری جو اپنی ذات میں واقعیت نہیں رکھتی، اگر وہ واقعیت پیدا کرتی ہے، واقعیت حاصل کرتی ہے، تو وہ اسی اصیل کے ہی توسط سے واقعیت حاصل کرتی ہے، لہٰذا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی تو ہے لیکن بالعرض ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اعتباری کا مطلب فقط ذہنی ہونا نہیں ہے جس کا خارج میں وجود ہی نہ ہو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ شیخ اشراق نے اعتباری کا یہ معنی نظر میں رکھا ہوا تھا کہ اعتباری یعنی وہ کہ جو فقط ذہنی ہو، جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہو۔ نہیں، اعتباری ایسا نہیں ہے کہ واقعیت نہ رکھتی ہو، موجود نہ ہو خارج کے اندر، بلکہ اعتباری یعنی جو خارج میں موجود ہے، واقعیت رکھتی ہے، لیکن یہ واقعیت اسی سے نہیں ہے، اس کی ذات اس واقعیت کی جنس سے نہیں ہے کہ وہ واقعیت کو تشکیل دیتی ہو، نہیں، بس اصیل ہے کہ جو واقعیت کو تشکیل دیتا ہے، اصیل ہے جس نے نظام ہستی کے اندر واقعیت سے اس نظام کو بھرا ہے، پر کیا ہے، اصیل ہے کہ جو سفسطے کا نقطہ مقابل بن رہا ہوتا ہے اور واقعیت ساز ہوتا ہے، جبکہ اعتباری یعنی وہ کہ جو خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی۔ یہ لہٰذا اہم نقطہ یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ملا صدرہ اسی اعتباری کو انتزاعی سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتباری ہے لیکن انتزاعی ہے، یعنی خارج میں اسی کو انتزاع کیا جاتا ہے، یہ خارج میں موجود ہے لیکن الگ ایک حقیقت اور مستقل ایک حقیقت سے نہیں کہ کسی واقعیت کو تشکیل دیتی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہاں پر اصیل اور اعتباری کا معنی ہمارے لیے روشن ہوا، جس کی وضاحت مزید آگے آئے گی۔ میں فقط پہلے اس اصیل اور اعتباری کا معنی آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کے بعد محل نزاع کو کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے ہم اسے بیان کر سکیں۔ تو بس اصیل یعنی وہ کہ جس سے واقعیت ہے، اور اس کے مقابلے میں اعتباری یعنی وہ کہ جو واقعیت تشکیل نہیں دیتی، جو واقعیت ساز نہیں ہے، ہاں وہ خود موجود ہے، خارج میں واقعیت رکھتی ہے، لیکن وہ اسی اصیل کے توسط سے واقعیت پیدا کرتی ہے۔
اب جب ہمارے لیے یہ بات روشن ہوئی کہ اصیل یعنی وہ جو واقعیت ساز ہے اور اعتباری اس کے مقابلے میں وہ کہ جو واقعیت ساز نہیں ہے، جو کسی واقعیت کو تحقق نہیں دیتی، یعنی اشیاء کی نظام ہستی کے اندر جو واقعیت ہے وہ اسی اعتباری سے نہیں ہے بلکہ اس اصیل سے ہے، وہی ہے جو جس سے واقعیت وابستہ ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مراحل جو یہاں پر علامہ طباطبائی طے فرماتے ہیں، یہاں تک اس بحث کے اندر اور اس بحث تک پہنچنے تک اور گزشتہ فصول سے یہ مراحل روشن ہوئے ہمارے لیے، ان مراحل کی طرف ہم جاتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہم اصل مسئلے کی طرف بڑھیں کہ ہمارا یہاں اس فصل کے اندر مسئلہ کیا ہے اور محل نزاع کیا ہے، مدعا کیا ہے ہمارا۔ اصیل اور اعتباری کی اس معنی کے بعد ہم ان مراحل کو دیکھتے ہیں کہ جو علامہ طے فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ، واقعیت کو ہم اپنے وجود سے حضوری طور پر ادراک کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سفسطے کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ مقدمے کے اندر ہم نے مرحلہ طے کیا تھا کہ مقدمے کے اندر ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جتنی نظام ہستی کے اندر واقعیات ہیں، یہ تمام کی تمام واقعیات اپنی واقعیت کی جہت سے ایک تو سفسطے کا مد مقابل ہیں اور ہم ان واقعیات کو حضوری طور پر ادراک کرتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں ہم نے دیکھا ان واقعیات میں ایک واقعیت کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، مثلا انسان جو ایک واقعیت کی صورت میں ہے، اسی ایک واقعیت کو ہم دوسرے مرحلے میں مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، یعنی ہم اسے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنی ذہنی اس عقلی قدرت سے اس کا جب تحلیل اور تجزیہ کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر تیسرے مرحلے میں خارج میں اس ایک واقعے سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، ایک مفہوم وجود، دوسرا مفہوم ماہیت ہے۔ بس ہم نے تمام واقعیات کو دیکھا کہ یہ سفسطے کا مد مقابل ہے، پھر ان واقعیات میں ہر ایک واقعیت کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو خارج میں ایک واقعیت کی صورت میں ہے، اب اس انسان کو ہماری عقل جو ہے وہ مورد مطالعہ قرار دیتی ہے اور اس صورت میں خارج میں اسی ایک واقعیت سے دو مفہوم انتزاع ہوتے ہیں، ایک مفہوم وجود ہے اور دوسرا مفہوم ماہیت۔ یہ اس کی تفصیل ہم گزشتہ فصل کے اندر بیان کر چکے کہ عقل انسانی کس طرح خارج میں اس ایک واقعیت سے، اس ایک حقیقت سے ان دو مفہوم کو اپنے ذہن میں لاتی ہے۔ مفہوم وجود جو اصل واقعیت سے حکایت کرتا ہے سفسدے کے مقابلے میں، یعنی تمام واقعیات کو ان کی واقعیت کی جہت سے جو مفہوم حکایت کر رہا ہوتا ہے وہ مفہوم وجود ہے، جو ہمارے ذہن میں منعکس ہوتا ہے اور ان واقعیات کو ان کی واقعیت کی جہت سے حکایت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر مفہوم ماہیت دوسرا، جو واقعیت کی حالت اور نوعیت سے حکایت کرتا ہے، مثلا پانی ہے، مٹی ہے، ایک واقعیت زمین ہے، ایک واقعیت آسمان ہے وغیرہ، بہت ساری واقعیت نظام ہستی کے اندر ہیں۔ ہر واقعیت اپنی خاص حالت میں ہے، ہر واقعیت کہہ رہی ہے کہ میں خاص ہوں، میں خود ہوں، اور دوسری واقعیت سے وہ اپنی اس خاص حالت سے جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہر واقعیت کی اپنی ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس کو ہم ماہیت کہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اسی ماہیت کا مفہوم منعکس ہوتا ہے، یعنی خارج میں ایک واقعیت اپنی واقعیت کی جہت سے ہمارے ذہن میں مفہوم وجود کو منعکس کرتی ہے، وہی خارج میں موجود ایک واقعیت ہے جو اپنے اس ایک خاص انداز میں ہونے کی وجہ سے اس سے ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کو مفہوم ماہیت کہتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہم پیچھے گزشتہ فصل کے اندر بیان کر چکے، کس طرح ہمارے ذہن میں یہ دو مفہوم منعکس ہوتے ہیں۔ اب چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ مفہوم وجود مفہوم ماہیت کا غیر اور اس سے جدا ہے، کہ اس کی بھی تفصیل پیچھے اور دلائل گزر چکے۔ یہ وہ مراحل تھے جو ہم طے کر چکے ہیں۔ بس یہاں تک ایک بات روشن ہو گئی ہمارے لیے کہ خارج میں ایک واقعیت کو جب ہم مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں تو وہاں سے دو مفہوم ہماری عقل انتزاع کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو خارج میں موجود واقعیت ہے اس کی دو جہتیں ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کی ایک جہت ایسی ہے جو اصل واقعیت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس واقعیت کی جہت سے ایک مفہوم وجود ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اسی واقعیت کی ایک اور جہت ہے کہ جو درواقع اس واقعیت کے ایک خاص حالت کو بیان کر رہی ہوتی ہے جہاں سے مفہوم ماہیت ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اب ایک طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے کے اندر ہماری مراد اصیل سے وہ چیز ہے کہ جو واقعیت کو تشکیل دیتی ہے، اور دوسری جانب اعتباری ہم نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ فقط ذہنی ہو،
یہ بات ایک طرف. دوسری جانب سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ذہن میں اس واقعیت کی دو جہتوں سے دو مفہوم ہمارے ذہن میں آئے. یعنی خارج میں موجود وہ واقعیت در واقع اس کے دو پہلو ہیں، اور انہی دو پہلو سے ہمارے ذہن میں دو مفہوم وجود پاتے ہیں. تو بس ان مراحل کے بعد اور گزشتہ مطلب میں اصالت اور اعتباریت کی معنی بھی روشن جب ہوئی، تو اب سوال یہ ہے، ہم جاتے ہیں محل نزاع کی طرف کہ ہمارا مسئلہ یہاں پر کیا ہے، وہ سوال کیا ہے، محل نزاع کیا ہے، مدعا کیا ہے. یعنی محل نزاع کیا ہے اور اس میں ہمارا دعویٰ اور مدعا کیا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر خارج میں ایک چیز ہے اور حکایت کرنے والے مفہوم دو ہیں، تو اصل اور وہ خود واقعیت سے کون سا مفہوم حکایت کرتا ہے، وجود یا ماہیت کا مفہوم؟ یعنی خارج میں وہ جو چیز موجود ہے اس کی واقعیت کو کس نے تشکیل دیا ہے، اس کی واقعیت کس اس کے پہلو سے وابستہ ہے؟ آیا اس پہلو سے وابستہ ہے کہ جس سے مفہوم وجود ہمارے منعکس ذہن میں منعکس ہوتا ہے؟ اگر اس کی واقعیت اسی پہلو سے ہے جس سے مفہوم وجود ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، تو پس اس خارج میں موجود چیز کا وجودی پہلو جو ہے اسی سے اس کی واقعیت ہے اور وہی اصیل ہے. لیکن اگر خارج میں موجود اس چیز کی جو ایک خاص حالت ہے، اس سے جو ہمارے ذہن میں مفہوم آیا جس نے حکایت کی خارج میں موجود اس چیز کی اس خاص حالت کو یعنی ماہیت کو، اگر خارج میں موجود اس چیز کی واقعیت اس کے اس پہلو سے ہے، یعنی اس کی اس ماہیت سے ہے کہ جس سے ہمارے ذہن میں ماہیت کا مفہوم وجود پایا ہے، اگر اس کے اس ماہیت کی جہت سے اس کی واقعیت ہے، یعنی اس کو واقعی بنانے والی چیز یہی ماہیت ہے، تو پھر اصیل بھی وہی ماہیت بنے گی، نہ وجود. لہذا سوال یہ ہے کہ خارج میں وہ ایک چیز ہے، دو مفہوم ہمارے ذہن میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں وہ جو چیز موجود ہے وہ دو جہتیں رکھتی ہے، جن دو جہتوں کو حکایت کرنے والے یہ دو مفہوم ہیں ہمارے ذہن میں، ایک مفہوم وجود اور ایک مفہوم ماہیت. اب سوال یہ ہے کہ خارج میں ان دو جہتوں میں جو اس حقیقت، اس واقعیت یعنی جو خارج میں موجود اس چیز کو حاصل ہے، کون سی جہت ہے جس سے اس کی واقعیت وابستہ ہے؟ کیونکہ جو بھی اس کی جہت اسی خارج میں موجود حقیقت کی واقعیت کو تشکیل دے گی، وہی در واقع اصیل ہے. اگر اس چیز کی وہ جہت کہ جس سے مفہوم وجود منعکس ہوا، اگر اس جہت سے اس کی واقعیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اصیل ہے. اگر اس کی دوسری جہت یعنی ماہیت کی جہت نے اسے واقعیت دی ہے اور اس چیز کی واقعیت اس کی اس دوسری جہت یعنی ماہیت کی جہت سے وابستہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خارج میں موجود چیز کی وہ جہت ماہوی جو ہے وہ اصیل ہے. تو بس دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ خود وہ واقعیت جس سے سفسطے کا انکار ہوا، خود وہ واقعیت جس نے واقع کو بھرا ہوا ہے اور ہر چیز کی واقعیت اسی سے ہے، ایسی یہ واقعیت مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت میں سے کس کا حقیقی مصداق ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خارج میں موجود واقعیت ہے، یہ جو خارج میں موجود اس چیز کی حقیقت اور واقعیت ہے کہ جس واقعیت کی وجہ سے نظام ہستی کے اندر اس نے تحقق پایا ہے، واقعیت پائی ہے، وہ اس کی کس جہت سے ہے؟ آیا اس کی اس جہت سے ہے جس سے مفہوم وجود ہمارے ذہن میں آیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں یہ موجود چیز جو ہے، اس کی جو واقعیت ہے وہ کس کا مصداق بنے گی؟ وہ در واقع واقعیت جس نے اس خارج میں موجود چیز کو واقعیت بخشی ہے، وہ مصداق حقیقی ہے مفہوم وجود کا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خارج میں وہ واقعیت جس نے اس چیز کو واقعیت بخشی ہے اس کی دوسری جہت یعنی اس کی ماہیت کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اس کی یہ جو خارج میں واقعیت اور حقیقت ہے یہ مصداق ہے حقیقی طور پر اس مفہوم ماہیت کا. دوسرے لفظوں میں وجود اور ماہیت میں سے کس نے اصل اس واقعیت کو تشکیل دیا ہے؟ ہمارا سوال یہاں پر ہے. جس نے بھی واقعیت کو تشکیل دیا ہے وہی اصیل ہے اور دوسرا اعتباری ہے. اس لحاظ سے ہم یہاں پر اقوال اور آراء کا ملاحظہ کرتے ہیں. اصل سوال ہمارے سامنے آ گیا، مسئلہ بہت عمیق ہے، لہٰذا میں بار بار
کچھ چیزوں کو تکرار کر رہا ہوں اس درس کے اندر اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اور اس کو ذہن میں بہتر انداز سے بیٹھنا چاہیے. تو تکرار کچھ اس لیے میں بعض چیزوں کو بار بار تکرار کر رہا ہوں. تو ہم جاتے ہیں اقوال اور آراء کی طرف کہ یہاں پر 4 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی صورت یہ کہ کوئی بھی اصیل نہیں ہے، نہ وجود نہ ماہیت، یعنی وجود اور ماہیت کے اس 2 مفہوم کا محکی دونوں اعتباری ہیں. محکی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو 2 مفہوم آئے یہ حتماً حکایت کر رہے ہیں کسی چیز کو. جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خارج میں ہم نے ایک چیز دیکھی، اس کی 2 جہتیں ہیں. مفہوم وجود اس کی ایک جہت سے حکایت کر رہا ہے تو وہ جہت محکی ہوگی مفہوم وجود کا، اور مفہوم ماہیت حکایت کر رہی ہے اس کی دوسری اس جہت کی کہ جو محکی ہے اسی مفہوم ماہیت کے لیے. اب ایک نظریہ یہ ہے کہ مثلا ایک صورت یہ سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی اصیل نہیں ہے، یعنی وجود اور ماہیت کے اس 2 مفہوم کا محکی دونوں اعتباری ہیں. وجود جس سے حکایت کر رہا ہے وہ بھی اعتباری خارج کے اندر، اور ماہیت کا مفہوم جس چیز سے حکایت کر رہا ہے وہ بھی خارج میں کیا ہے، ایک اعتباری چیز ہے. لیکن حکماء میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے، یعنی آپ کو فلاسفہ میں ایسا کوئی نہیں ملے گا جو آ کر اس بات کا قائل ہو اس صورت کا کہ یہ دونوں کیا ہیں، اعتباری ہیں، کیونکہ اس کا مطلب سفسطے میں گرنا ہے، جبکہ ہم سفسطے کو رد کر چکے ہیں، یعنی ہم واقعیت کو قبول کر چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا محکی اعتباری ہے، یعنی مفہوم وجود اس خارج میں موجود چیز کی جس جہت کو وجود حکایت کر رہا ہے وہ بھی اعتباری، اس کی اس جہت جس کو ماہیت حکایت کر رہی ہے وہ بھی اعتباری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی خارج میں واقعیت ہی نہیں ہے. اگر دونوں جہتیں اعتباری ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے واقعیت تشکیل پائے، اور یہ یہاں سے پھر انکار واقعیت اور وہی سفسطہ لازم آئے گا کہ جس کو ہم پہلے رد کر چکے ہیں. دوسری صورت دونوں اصیل ہیں، یعنی وجود اور ماہیت دونوں کے محکی نے متن واقعیت کو تشکیل دیا ہے، یعنی مفہوم وجود جس جہت کو حکایت کر رہا ہے وہ بھی واقعیت ساز ہے خارج کے اندر، اور مفہوم ماہیت جس جہت کو حکایت کر رہا ہے وہ بھی واقعیت ساز ہے. آپ ایک چیز کو دیکھیں، ہمارا فرض کیا تھا، فرض مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک واقعیت کو خارج میں دیکھتے ہیں، اس سے 2 جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر 2 مفہوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اب اس صورت کے مطابق، دوسری صورت کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی خارج میں اسی ایک واقعیت کی دونوں جہتیں اصیل ہیں، یعنی کیا مطلب، دونوں واقعیت ساز ہیں. اب اس کو دیکھیں تو حکماء میں اس کا بھی کوئی قائل نہیں ملتا، اس نظریے کا بھی کوئی قائل نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ہر واقعیت 2 واقعیت بن جائے گی، کیونکہ آپ نے ایک واقعیت کو دیکھا تھا، وہیں سے 2 مفہوم ہمارے ذہن میں آئے تھے. بحث یہ تھی کہ اسی ایک واقعیت کے اندر جو اس کی 2 جہتیں ہیں ان میں سے کون سی جہت اصیل ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں اصیل ہیں. جب دونوں اصیل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں واقعیت ساز ہیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک واقعیت 2 واقعیت کی صورت اپنا لے، اور یہ بدعت کے خلاف ہے. ایک واقعیت کیسے 2 واقعیت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ دونوں واقعیت ساز ہوں، یعنی اسی ایک چیز کا وجود، اسی ایک چیز کی ماہیت دونوں واقعیت ساز ہوں، تو پھر یہاں پر وہی ایک چیز 2 چیز بن جائے گی. اور بہت سارے اشکالات ہیں اس پر کہ جس کی طرف ہم نہیں چاہتے. یہی ایک اشکال کافی ہے کہ یہ بدعت کے خلاف صورت ہے. اب یہاں پر تیسری صورت یہ ہے کہ ماہیت اصیل اور وجود اعتباری ہے. اس کے قائلین ہمارے حکماء اور فلاسفہ کے اندر موجود ہیں کہ اشراقی فلاسفہ اس نظریے کے قائل ہیں. میں نے ابتدائے گفتگو کے اندر تاریخچے کے حوالے سے جب اشارہ کیا بحث کی طرف، تو ہم نے عرض کیا کہ شیخ اشراق اس بات کے قائل تھے کہ ماہیت اصیل ہے، اور اس کے بعد جو بزرگان باز آئے وہ بھی اس کے قائل تھے. البتہ یہ بھی عرض ہم نے کیا کہ جب شیخ اشراق نے ماہیت کو اصیل جانا اور اس کے مقابلے میں وجود کو اعتباری جانا، تو ان کی نظر میں اعتباری فقط یہ تھی کہ یعنی محض ذہنی ہے، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، مولا صدرہ اور علامہ طباطبائی کے بیانات کے مطابق اعتباری کا مطلب ہمارا یہاں پر یہ نہیں کہ وہ فقط محض ذہنی ہے، نہیں، بلکہ وہ موجود ہے خارج میں. البتہ وہ عین واقعیت نہیں ہے، واقعیت تشکیل دینے والی چیز جو ہے وہ یہ اعتباری نہیں ہو سکتی. ہمارا مراد یہ تھا. پھر چوتھی صورت وجود اصیل اور ماہیت اعتباری ہے. اس کے قائلین موجود ہیں مشائخ حکماء اور ملا صدرہ، اور قول مختار یعنی مذکورہ اقوال میں سے اس کتاب کے اندر علامہ طباطبائی اس چوتھے قول کو صحیح نظریہ جانتے ہیں کہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے. تو بس ہم نے دیکھا کہ اعتباری کا کیا معنی ہے، اصیل کا کیا معنی ہے، اور
پھر ایک واقعیت کی دو جہتوں سے کس طرح دو مفہوم ہمارے ذہن میں آئے. پھر سوال یہ تھا کہ اس ایک واقعیت جو خارج میں ایک چیز موجود ہے اس کی کس جہت سے اس کی واقعیت وابستہ ہے، کس نے اس واقعیت کو تحقق دیا ہے. جس نے بھی اس وجود اور ماہیت کی دو جہتوں میں سے جس نے بھی اس چیز کی واقعیت کو تشکیل دیا ہے، ہم نے کہا کہ وہ اصیل ہے اور دوسرا اعتباری. اور پھر ان اقوال کے اندر جو مدعا ہمارا یہاں پر اس کتاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے. اب جب مدعا ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر اسی محل نزاع کے حوالے سے کچھ مزید توضیح میں دوں گا اور بعض نکات کو دوبارہ تکرار کروں گا تاکہ بہتر انداز سے بحث ہمارے سامنے آئے کہ اب جب ہم نے اپنے مدعا کے مطابق وجود کو اصیل جانا ہے اور ماہیت کو اعتباری جانا ہے تو یہاں پھر وجود کی اصالت اور ماہیت کی اعتباریت سے کیا مراد ہے. مراد وہی ہے جو ہم نے اصیل اور اعتباری کی معنی کی تھی، لیکن مزید توضیح کے لیے کچھ نکات میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ مقصود یہ ہے کہ واقعیت کا واقعی ہونا اور اس کی یہ واقعیت آیا اس کی اس جہت سے ہے کہ جس سے مفہوم وجود کو ذہن میں لاتا ہوں، یعنی جس جہت سے مفہوم وجود میرے ذہن میں آتا ہے اس چیز کی واقعیت اسی جہت سے ہے، یا اس کی اس جہت سے کہ جس سے میں اپنے ذہن میں ماہیت کا مفہوم لاتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ سوال یہیں پر تھا کہ اس چیز کی جو دو جہتیں ہیں کہ ایک جہت سے مفہوم وجود میرے ذہن میں آیا اور دوسری سے مفہوم ماہیت میرے ذہن میں آئی، تو اب اس چیز کی جو واقعیت ہے کہ جس سے اس چیز نے اس نظام ہستی کے اندر تحقق پایا ہے، یہ اس کی کس جہت سے ہے، اس کی کون سی جہت اس واقعیت کو تشکیل دے رہی ہے. آیا اس کا وہ وجود یا اس کی وہ ماہیت، یعنی واقعیت اور اس کی یہ جو خاص حالت کہ وہ کیا ہے، دونوں خارج میں مورد گفتگو ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ فقط اور فقط ذہن کے اندر ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ خارج کے اندر وہ ایک چیز ہے اور اسی خارج کے اندر یعنی نظام ہستی کے اندر وہی ایک چیز جو باہر موجود ہے وہیں اس خارجی وجود میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اصل واقعیت بھی باہر ہے اور پھر اسی واقعیت کی ایک خاص حالت بھی ہمارے سامنے ہے. تو وجود اس اصل واقعیت کو ہمارے لیے روشن کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور ماہیت جو ہے اسی واقعیت کی ایک خاص حالت کو بیان کر رہی ہے. لہٰذا ہم نے جو کہا کہ وجود اصیل ہے، یعنی وجود ہے کہ جس نے اس چیز کی خارجی اس حقیقت کو تشکیل دیا ہے، اور ماہیت اسی واقعیت کی ایک خاص حالت ہے جو وہاں پر اسی واقعیت میں موجود ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے جس پر مفہوم وجود اور ماہیت دو الگ جہتوں سے منطبق ہیں. وہی ایک چیز خارج میں ہے اور اسی خارج میں موجود ایک چیز کی دو جہتیں اسی خارج کے اندر ہے، یعنی ایک اصل واقعیت ہے اور دوسری اس واقعیت کی حالت ہے، اور پھر مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت انہی دو جہتوں پر خارج میں منطبق ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس ایک واقعیت کی واقعیت اس کی کس جہت سے ہے، یعنی اس کے وجود نے اس کو واقعی بنایا ہے یا اس کی ماہیت نے اسے واقعی بنایا ہے. تو قول حق یہ ہوا کہ مفہوم وجود جس سے حکایت کر رہا ہے اس سے اس کی واقعیت ہے، یعنی اس چیز کی وہ جہت کہ جس سے مفہوم وجود حکایت کر رہا ہے وہی جو ہے در واقع اسی جہت سے اس کی واقعیت ہے. لہذا وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے. لیکن وہی میں عرض کروں گا کہ اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ماہیت بھی خارج میں ہی موجود ہے لیکن اصل واقعیت سے جدا ایک مستقل واقعیت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اسی واقعیت کی ایک خاص حالت ہے. وہ واقعیت کس طرح اس خارج میں موجود ہے یہ اس کی ماہیت ہمارے لیے بیان کر رہی ہے. بس ماہیت کی جو واقعیت ہے وہ خود ماہیت کا موجود ہونا خارج میں وہ خود اسی اصل واقعیت سے ہے، اس اصل وجود سے اس کی واقعیت ہے، کیونکہ یہ اسی وجود کی حالت ہے، یہ اسی واقعیت کی ایک خاص حالت ہے. اب یہاں پر اس مطلب کو تھوڑا سا مزید مثال کے ذریعے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ماہیت کے اعتباری ہونے سے کیا مراد ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ اعتباری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط وہ ذہنی اور خیالی ہو، جیسے بعض افراد کے اذہان میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب ہم فلسفے کے اندر کہتے ہیں کہ ماہیت اعتباری ہے تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ذہنی سی چیز ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس مثال پہ آپ دقت کریں، یہ مسئلہ بہت آسانی سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں، مثال یہ ہے کہ ایک لوہے کے گھوڑے کا مجسمہ نظر میں رکھیں، یعنی ایک لوہا ہے اور اس لوہے نے گھوڑے کی شکل میں ایک مجسمے کی صورت اپنائی ہوئی ہے.
اب پورے اس مجسمے کو 100% لوہے نے ہی تشکیل دیا ہے. یعنی آپ اس کے ہر جگہ پہ نظر کریں گے، جہاں اس کے جس حصے کو بھی دیکھیں گے وہاں آپ کو لوہا ہی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں لوہے کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، بلکہ اس کے کسی بھی جز اور حصے کو آپ دیکھیں تو لوہا ہی ہے. لیکن یہ لوہا ایک خاص حالت میں ہے، اور وہ خاص حالت اس کے اس گھوڑے کی شکل میں ہے. یہ لوہا گھوڑے کی شکل میں موجود ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیونکہ لوہے نے اسے تشکیل دیا ہے تو کیا گھوڑا ہونا فقط ذہنی ہے؟ یعنی آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو خارج میں لوہا موجود ہے اور اس نے گھوڑے کی شکل اپنائی ہے، یہ اس کی ہر جگہ پہ اس کے ہر حصے میں فقط لوہا ہے، لہذا ہم یہ کہیں کہ بس اس کا گھوڑا ہونا فقط ایک ذہنی ہے؟ نہیں، ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں مختلف اور موجود ہیں. لوہا اس کی شکل جو کہ گھوڑے کی شکل ہے اس سے ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں الگ ہوتے ہوئے دونوں وہاں پر موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں فقط لوہا ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مثلا شکل وجود نہیں رکھتی. بس سوال کہ کیا گھوڑے کی یہ حالت اور شکل لوہے سے الگ واقعیت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ لوہا ہر اس کے حصے اور جز میں لوہا ہی آپ کو ملے گا. یہاں پر شکل ایک مستقل واقعیت کے طور پہ خارج میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ شکل اسی لوہے کی ایک خاص حالت کو آپ کے سامنے لا رہی ہے کہ یہ پورا لوہا کس حالت میں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے کی اس شکل کی حالت میں ہے. کیا گھوڑے کی اس شکل نے لوہے میں کچھ اضافہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی یہ اس میں کسی بھی اعتبار سے اثر انداز نہیں ہے کہ اصل اس لوہے کے اندر اس شکل نے کچھ اضافہ کیا ہو. لہٰذا اس کے باوجود کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، یعنی گھوڑے کی شکل اور ہے، خود لوہا اور چیز ہے، اس کے باوجود کہ اس کے ہر حصے میں آپ دیکھیں گے فقط لوہا ہی لوہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لوہے کے ساتھ اس گھوڑے کی شکل کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں فقط لوہا ہے اور گھوڑا نہیں ہے. اب اس گزشتہ مثال میں آپ غور کریں، یہاں سے ہم چند نکات اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس سے ہمیں ماہیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دیکھیں، ماہیت کی مثال بھی ایک طرح سے اسی گھوڑے جیسی ہے. یعنی اصل واقعیت سے جدا ماہیت کی الگ کوئی حقیقت میں واقعیت نہیں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوہے سے ہٹ کر خود گھوڑے کی شکل ایک الگ حقیقت میں نہیں ہے، واقعیت نہیں رکھتی، ایک مستقل واقعیت شکل کو حاصل نہیں ہے. یہاں پر جو ہم وجود و ماہیت کی بات کر رہے ہیں نظام ہستی کے اندر، ہم نے کہا کہ وجود اصیل اور ماہیت اعتباری، یعنی ماہیت ایک الگ حقیقت کے طور پہ خارج میں موجود نہیں ہے. پھر ماہیت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خارج میں اسی وجود سے موجود ہے. یعنی جہاں ہم نے وجود کو اصیل جانا، جہاں ہم نے کہا کہ نظام ہستی کو وجود نے ہی بھرا ہوا ہے، وجود نے ہی پر کیا ہوا ہے، ہر جگہ آپ کو وجود ہی نظام ہستی کو پر کرتے ہوئے نظر آئے گا، واقعیت ساز ہے، وجود ہی ہے جو واقعیت کو تشکیل دیتا ہے، تو وہاں پر ماہیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ ماہیت بھی وہاں خارج میں ہے. لیکن ماہیت کا وہاں پر ہونا کس سے ہے؟ اسی وجود کے توسط سے ہے. جس طرح شکل کا ہم انکار نہیں کر سکتے اس لوہے کے مجسمے میں کہ ہر جگہ لوہا ہے، ہر جگہ اس پورے مجسمے میں لوہا ہے جس نے ہر جگہ کو پر کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہاں پر گھوڑے کی شکل موجود نہیں ہے. ہاں موجود ہے، لیکن اسی لوہے کے توسط سے ہے. البتہ یہاں پر ایک جو آپ کے بات ذہن میں ہونی چاہیے، یہ تصور نہ جائے آپ کے ذہن میں کہ جس طرح وہاں پر شکل تھی اور ہم یہاں پر اپنی بحث کے اندر ماہیت کو اسی طرح ایک شکل کی صورت میں دیکھتے ہیں. نہیں، ماہیت لوہے کے لیے گھوڑے کی اس ظاہری شکل اور قالب کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس گزشتہ مثال میں فقط اتنا آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھیں ایک طرف لوہا ہے اور پھر اسی لوہے کی ایک خاص حالت ہے، اور ہر جگہ اس لوہے نے ہی پر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی وہ حالت اس لوہے سے جدا بھی نہیں ہے. حالت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حالت کو مستقل حقیقت اور واقعیت حاصل نہیں ہے. اتنا بیان کرنا مقصود تھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح ایک واقعیت جو خارج میں موجود ہے اور ماہیت اسی واقعیت کی ایک حالت کے طور پہ موجود ہے، کس طرح وجود نے اس واقعیت کو تشکیل دیا ہے، اور ماہیت جو ہے وہ اسی وجود کے توسط سے اس واقعیت کی ایک خاص حالت کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے کہ جو اس واقعیت سے مستقل حقیقت میں جدا بھی نہیں ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک مستقل حقیقت کے طور پر وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ اسی وجود ہی کے ذریعے وہاں خارج میں موجود ہے کہ جس وجود نے اصل اس واقعیت کو تشکیل دیا ہوا ہے. تو پھر
اب جب ہم نے دیکھا کہ اس مثال میں غور کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ماہیت اس ظاہری شکل کی طرح نہیں ہے، تو پس ماہیت کیا ہے؟ ماہیت اس اصل واقعیت کی خاصیت اور نوعیت کو بیان کرنے والی ہے کہ وہ کیسی واقعیت ہے، یعنی واقعیت کی ایک حالت ہے در واقع۔ ماہیت ایک واقعیت کے وجودی مرتبے کو بیان کرتی ہے، اس کی حد و مرز بیان کرتی ہے، یعنی وجود کی حد ہے در واقع۔ ملا صدرہ کی عبارت میں یوں بھی ایک تعبیر ملتی ہے کہ ماہیت مظہر وجود ہے۔ ماہیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو وجود کو نمایاں کرتی ہے، وجود کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ وجود اور یہ واقعیت اس نظام ہستی کے اندر کس حالت میں ہے، کیسی ہے۔ اب یہاں تک جو ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی، در واقع زیادہ تر ہم چاہ رہے تھے کہ اصیل اور اعتباری کا معنی ذہن میں بیٹھے، اور وجود کو جو ہم اصیل اور ماہیت کو اعتباری کہہ رہے ہیں، اس مدعا سے ہمارا کیا مطلب ہے، ہم زیادہ تر اس کو روشن کرنا چاہتے تھے۔ لہذا یہاں تک جو اقوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اور جو علامہ اس مطلب کو جس طرح عبارت کے اندر بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس مطلب کو علامہ کی اس عبارت میں دیکھتے ہیں کہ علامہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الفصل الرابع، چوتھی فصل، فی اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، وجود کی اصالت اور ماہیت کی اعتباریت میں، یہ کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ در واقع علامہ اس عنوان کے اندر اپنی نظر بھی بیان کر دیتے ہیں کہ وجود اصیل ہے ان کی نظر میں۔ فرماتے ہیں کہ ان لا نرتاب فی ان ہناک امورا واقعیہ، ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ وہاں پر کچھ امور ہیں کہ جو واقعی ہیں، ذات آثار واقعیہ، کہ وہ ایسے امور واقعی ہیں کہ جن کے واقعی آثار ہیں، یعنی وہ نظام ہستی کے اندر حقیقی اور واقعی طور پر اثر رکھتے ہیں، لیست بوہم الواہم، کہ وہ کسی گمان کرنے والے اور وہم کرنے والے کے وہم سے نہیں ہے، وہم سے وابستہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فقط کسی کا گمان اور وہم ہے، در واقع نظام ہستی کے اندر کوئی واقعی چیز موجود نہیں ہے، اور ہم نے مقدمے میں اس کو بہتر انداز سے جانا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مراحل جو میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح مراحل طے ہوتے ہیں اور کس طرح مدعا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ مراحل طے ہو رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم اصل واقعیت کو قبول کر رہے ہیں، ثم ننتزع من كل من هذه الامور المشهودة لنا في عین انه واحد في الخارج۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو امور ہمارے لیے مشہود ہیں، اس کے باوجود کہ خارج میں وہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتزاع کرتے ہیں، مفہومین اثنین، یعنی ہم خارج میں ان تمام واقعیات میں سے ایک واقعیت کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، اور وہ واقعیت خارج میں ایک ہی حقیقت اور واقعیت کے طور پر موجود ہے، لیکن اسی ایک حقیقت سے ہم انتزاع کر رہے ہوتے ہیں دو مفہوم کو۔ یہ ایک مرحلہ کہ ہم نے واقعیت کو قبول کیا، پھر ایک واقعیت سے دو مفہوم ہم نے انتزاع کیے، پھر کل منہما غیر الاخر مفہوما و ان اتحدا مصداقا، ان میں سے ہر ایک مفہومی اعتبار سے دوسرے سے الگ ہے اگرچہ ان کا مصداق ایک ہے، یعنی خارج میں وہ ایک ہی چیز ہم نے دیکھی، ایک ہی چیز مورد مطالعہ قرار پائی، اور اسی ایک ہی مصداق اور ایک ہی چیز سے ہم نے دو مفہوم کو اخذ کیا، اور وہ دو مفہوم ایسے کہ ان میں سے ہر مفہوم دوسرے کا متغیر ہے، دوسرے سے جدا ہے، الگ ہے۔ یہ بھی ہم نے گزشتہ فصل کے اندر بہتر انداز سے جانا، اس کے دلائل بھی ہم نے وہاں پر پڑھے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَهُمَ الْوُجُودُ وَالْمَاهِیَّةُ، وہ دو مفہوم کون سے ہیں کہ جو ہم نے ایک واقعیت سے، ایک حقیقت سے اپنے ذہن میں انتزاع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ وجود اور ماہیت ہے۔ کل انسان الذی فی الخارج المنتوی عنہ، جیسے انسان جو خارج میں ایک حقیقت کے عنوان سے موجود ہے اور اس سے انتزاع کیا جاتا ہے کہ انہ انسان و انہ موجود، کہ خارج میں ایک ہی حقیقت انسان کے طور پر موجود ہے، اور پھر وہیں سے کیا انتزاع ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے، وہیں سے انتزاع ہو رہا ہوتا ہے کہ موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ دو جہتیں ایک ہی واقعیت کی وہیں خارج میں موجود ہیں، یعنی اس کی وہ جہت کہ جس سے مفہوم وجود ہمارے ذہن میں آیا وہ بھی خارج میں ہے، اس کی وہ جہت کہ جس سے مفہوم ماہیت ہمارے ذہن میں آئی وہ جہت بھی خارج میں اسی ایک حقیقت کے پاس ہے۔ بس یہ دونوں جہتیں اسی ایک حقیقت کی ہیں، وہاں سے دو مفہوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ وقد اختلف الحکماء فی الاصیل منہما، اور پھر حکماء اور فلاسفہ ان دونوں میں سے کون اصیل ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، کہ میں نے اس مدعا کو وہاں بہتر انداز سے آپ کے لیے توضیح دی کہ یعنی دو مفہوم جب ہمارے ذہن میں آئے، اب آیا وہ مفہوم وجود جو جس جہت کو حکایت کر رہا ہے، اس واقعیت کی جس حیثیت اور جہت کو یہ مفہوم وجود حکایت کر رہا ہے، آیا خارج میں وہی اصیل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود اصیل ہے، یا مفہوم ماہیت اس واقعیت کی جس جہت کو حکایت کر رہا ہے وہ خارج میں
اصیل ہے یعنی اس نے اس خارج میں اس کو واقعی بنایا ہوا ہے، خارج میں وہ واقعیت اسی جہت سے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفہوم ماہیت اصیل ہے۔ بس اختلاف اس میں ہے کہ اصیل کون ہے۔ فذهب المشاؤون الى اصالۃ الوجود، جو مشاء حکماء ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ اس بات کی طرف گئے کہ وجود اصیل ہے۔ ونسب الاشراقیین، اور اشراقی فلاسفہ کی طرف یہ نسبت دی گئی کہ القول باصالۃ الماہیہ، کہ اصالۃ الماہیت کا جو قول اور جو رائے ہے اسی کی نسبت دی گئی اشراقیین کی طرف کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماہیت اصیل ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَصَالَتِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لیکن یہ بات کہ دونوں اصیل ہیں ایک ساتھ، کہ وجود بھی اصیل اور ماہیت بھی اصیل، یعنی جس جہت کو وجود حکایت کر رہا ہے خارج میں وہی جہت اصیل ہے، یعنی اس چیز کی واقعیت اسی سے بھی ہے، اور مفہوم ماہیت جس جہت کو حکایت کر رہا ہے خارج میں اسی چیز کی واقعیت اسی جہت سے بھی ہے، دونوں ایک ساتھ اصیل۔ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، حکماء میں سے کوئی اس نظریے کی طرف، اس رائے کی طرف نہیں گیا۔ کیوں؟ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ كَوْنَ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئَيْنِ اثْنَيْنِ، اس لیے کہ یہ جو قول ہے یہ مستلزم ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے اس بات کا کہ پھر ایک چیز یعنی ہر ایک چیز کیا ہو جائے، دو چیزیں بن جائے، ایک واقعیت دو واقعیت بن جائے، وہو خلاف الضرورہ، اور یہ بدیہی بداہت کے خلاف ہے۔ اور اس کی توضیحات میں نے توضیحات کے اندر بیان کر دی کہ کس طرح جو ہے وہ اس بات کا یہ سبب بن رہی ہے۔ والحق ما ذهب الیہ المشاؤون، اور درست بات اور حق نظریہ جو ہے وہی ہے کہ جس کی طرف مشاء حکما گئے ہیں، من اصالت الوجود، اور وہ درواقع وجود کی اصالت کا نظریہ ہے، یعنی مختار اور قول حق اس صاحب کتاب کا، علامہ طباطبائی کا، یہی نظریہ ہے کہ وجود اصیل اور ماہیت اعتباری ہے۔ اور وہ تمام تر تفصیلات جو ہم نے بیان کی کہ اصیل سے کیا مراد ہے اور اعتباری سے کیا مراد ہے۔ اگر وجود اصیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر نظام ہستی کے اندر جو واقعیات ہیں ان کی واقعیت جو ہے وہ ان کے وجود کی جہت سے ہے، وجود ہے جو نظام ہستی کو پر کر رہا ہے، جو واقعیت ساز ہے، جو واقعیت کو تشکیل دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔